پھر مرزا صاحب نے مباہلے سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مباہلہ تو نبی کر سکتے تھے نا، کیونکہ نبی حق بالکل واضح کرتے تھے، اب کوئی اور تو حق واضح نہیں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو صرف نبی کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیا، غیر نبی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ عین میں وہ چیلنج دے، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر سے بھی کہیں نا کہ وہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق واضح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حق واضح کر دیا ہے، وہ بھی کہیں گے کہ میری رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے، غیر نبی تو نہیں کر سکتا۔ جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اینڈ پہ چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے، اب جو کچھ کر رہے ہو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہو تو آ جاؤ اب میدان میں۔ ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں؟ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے۔ یا وہ شخص پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا۔ سر آپ حضرت ابو بکر سے بھی کہیں نا تو وہ بھی یہ کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، وہ بھی کہیں گے میری رائے ہے۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو باقی لوگ کس کھاتے میں؟ دیکھیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں مرزا صاحب، جو اصول دین کا مسئلہ ہے اس میں کون کہ اللہ کے ایک ہونے پہ بھی کوئی کہے گا کہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، حق واضح نہیں کر سکتا، یا میں بالکل واضح نہیں ہوں، کلیئر نہیں ہوں، یہ تو نعوذ باللہ آپ نے دین کو تشکیک میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے حق بالکل واضح کر دیا ہے، وہ کہیں گے کہ میری رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مرزا صاحب بسم اللہ کریں نا، آپ جو جھوٹ آپ صحابہ کرام پر یا خلفائے راشدین پر باندھ رہے ہیں کہ وہ جو قطعی طور پر نہیں کہیں گے کہ یہ بات بالکل حق ہے، بلکہ کہیں گے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ بھی کہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو اختلافات ہوئے ان میں حق میں تھے یا نہیں، یہ میری رائے ہے کہ حق پہ تھے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ نہیں ڈاؤٹ نا، نہیں ڈاؤٹ، تو پھر آپ کو دوسرے معاملات میں کیسے ڈاؤٹ ہو گیا؟ اگر آپ کو کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن کریم میں اور احادیث میں بالکل واضح ہے، ان کی منقبت پر قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، جیسا کہ ہم اگلا لیکچر انشاءاللہ بہت تفصیلی دینے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بالکل علی وجہ البصیرت وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حق واضح کیا ہے، آپ قبول نہیں کر رہے، مباہلہ کرو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا؟ وہ کہے جی میری رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی۔ کیوں؟ جو بات بالکل واضح ہے قرآن کی آیات سے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث سے اور دیگر صحیح روایات سے، اس کے بارے میں ہم کیوں شکوک و شبہات میں پڑیں؟ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ہر عمل، ہر قول علی وجہ البصیرت ہے۔ ہمارا تو دین ہی ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایسے دین پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی تو رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کسی بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ اعلان فرمائیے میں بھی بصیرت پر ہوں، میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں، انہیں اس قسم کے ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مرزا صاحب یہ ڈاؤٹ آپ کو ہونے چاہیے۔ آپ کہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، کہیں نا آپ۔ نہیں کہتا، کوئی مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا ہوئی ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ ہماری رائے ہی نہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور ہم اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ عجیب باتیں کرتے ہیں، کیا دوغلی پلیسی مرزا صاحب آپ کی؟ حق واضح کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کیسے واضح کیا؟ قرآن کریم کی آیات اور وحی ان کے سامنے رکھی نا، وہی آیات اور وہی ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، توحید باری تعالیٰ میں بھی رکھتے ہیں، ہم سنت رسول میں بھی رکھتے ہیں، عقیدے میں بھی رکھتے ہیں، عمل میں بھی رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی رکھتے ہیں، ان کی ناموس اور ان کی عزت کی تحفظ کے حوالے سے بھی ہم رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں، اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ادب و احترام کرنا ہے،
انہیں ظالم، انہیں جابر نعوذ باللہ، انہیں بھرتی نعوذ باللہ، انہیں اللہ کی لعنت کا مستحق نعوذ باللہ، اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں کہنا۔ ایسا شخص جو کہتا ہے وہ یقینی طور پر، قطعی طور پر گمراہ ہے، وہ اہل سنت تو کیا مسلمانوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمیں تو اس بات پر یقین ہے مرزا صاحب، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ ڈاؤٹ آپ اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کو بتایا کریں کہ میں جو کچھ یہ لیکچر دیتا ہوں نا، میری رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے حق واضح کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ نے حق واضح کیا ہے تو دوسروں کو آپ کوسنے کیسے دیتے ہیں؟ آپ دوسروں کو کیسے الزام دے سکتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں؟ آپ دوسروں کو بولے کتے کہتے ہیں۔ جتنے بھی علماء آپ کے خلاف ہیں، سارے علماء تو ویسے علماء تو سارے آپ کے خلاف ہیں، ان علماء کو آپ بولے کتے کہہ رہے ہیں کس بنا پر؟ آپ کو تو شک ہے، آپ تو ڈاؤٹ میں ہیں، آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے، آپ کی رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کو خدا کا خوف کریں مرزا صاحب، آپ دین کو اور اللہ کی شریعت کو اور اللہ کی وحی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے حق بیان کیا، وہ بھی کہیں گے کہ میری غلطی، میری رائے ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب کچھ اجتہادی معاملات ہوں گے، جس طرح کے صحابہ کے مشاجرات میں اس دور میں تھے کہ کسی کو مطلب یہ بات واضح نہیں ہو سکی، وہ سمجھتے پتہ نہیں یہ حق ہے، یہ حق ہے، کچھ لوگ پیچھے ہٹے رہے، کچھ لوگ یقین کر گئے کہ یہی حق ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی طرف ان کے ساتھی ہو گئے، اور کچھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، وہ پیچھے بیٹھے رہے، انہیں نہیں حق واضح ہوا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، ورنہ عقیدہ توحید میں بھی کسی نے کہا، صحابی نے کہا کہ مجھے حق واضح نہیں ہوا، میں ڈاؤٹ میں ہوں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز میں، سنت میں اور ان معاملات میں کہ کسی نے کہا؟ صحابہ کی شان کے حوالے سے بھی کسی نے کہا کہ میں ڈاؤٹ میں ہوں جی؟ یہ کس نے کہا؟ امت میں سارے محدثین قطعی طور پر فیصلے لکھتے رہے کہ یہ دین کا فیصلہ ہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کا ادب و احترام کرنا ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ثابت ہیں، یہ شریعت کا فیصلہ ہے اور شریعت کے دلائل نصوص موجود ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں نہیں۔ یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی کے لیے آپ اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں، ورنہ تو آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، اسی لیے تو آپ دوسروں کو غلط کہتے ہیں۔